مزار پر جانا اور چادر چڑھانا وہاں پر کیسا ہے؟ تو دیکھیے، مزار یا درگاہ حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ ایک قبر ہے، کسی اللہ والے کی، کسی بزرگ کی، جس کی بھی ہو، یا کسی عام مسلمان کی قبر ہو، تو ہمیں حکم ہے کہ قبرستان کی زیارت کریں۔ یہ قبرستان جانے کا حکم ہمیں احادیث میں دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتائی، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کہ اس لیے کہ قبرستان سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ تو اگر ہم کسی قبرستان میں جاتے ہیں، یا کسی مزار پر جاتے ہیں، یا کسی درگاہ پر جاتے ہیں، تو مقصد ہو آخرت کی یاد کرنا۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے تھے، جنت البقیع جایا کرتے تھے، تو اسی طرح شہدائے احد کے پاس جایا کرتے تھے، تو وہاں جا کر ان حضرات کے لیے دعا کرتے تھے۔ چنانچہ حکم یہی ہے کہ وہاں جا کر السلام علیکم یا اہل القبور سلام کرنا ہے، اور اسی طرح ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہے۔ اور تیسری چیز ہو سکتی ہے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا۔ چنانچہ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جو کچھ قرآن یاد ہے تو اس کو پڑھ لے، اور پڑھ کر یہ نیت کرے کہ اس کا ثواب فلاں قبرستان والوں کو مل جائے، یا تو سب کو مل جائے، یا فلاں مخصوص ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے والد ہیں اور رشتہ دار ہیں، تو بھئی ان کو اس کا ثواب مل جائے۔ تو قبرستان اگر آدمی اس نیت سے جاتا ہے تب تو بہت اچھی چیز ہے، جانا چاہیے۔ لیکن اس نیت سے اگر جاتے ہیں کہ وہاں جا کر ہم دعا کریں گے، اور وہ یہ عقیدہ ہے کہ وہ دعا قبول ہو جائے، تو چاہے وہ دعا اللہ سے مانگی جا رہی ہو، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ اس قبر والے کے پاس جا کر مانگیں گے تو دعا قبول ہوگی، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ادعونی استجب لکم، اللہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ کسی درگاہ یا مزار کے پاس جا کر دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ دعا اللہ ہی سے کیوں نہ کی جا رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ بات اتنی واضح ہو گئی، تو اب یہ کہ مزار پر جا کر جو ہے چادر چڑھانا، اس کی کوئی اصل ہمیں قرآن حدیث میں نہیں ملتی ہے۔ وہاں جا کر دھاگا باندھنا، یا وہاں جا کر نظر مانگنا، یا وہاں جا کر چڑھاوا چڑھانا، یا وہاں جا کر کسی بھی طرح کی اس طرح کی کوئی حرکت کرنا، شریعت میں اس کی ہمیں گنجائش نہیں ملتی ہے۔ دیکھیے، ہمارے لیے نمونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صحابہ اکرام کی صفات، کہ کیا صحابہ اکرام نے اس طرح سے کیا یا نہیں کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کرنے کے لیے کہا یا نہیں کہا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ تو لہٰذا قبروں پر یا مزارات پر یا قبرستان میں جانا اس کی بالکل اجازت ہے، لیکن وہاں جا کر یا تو صرف جو ہے ان کے لیے دعا کرنا ہے، یا ایصال ثواب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی عمل ہمیں نہیں ملتا ہے قبرستان میں جا کر کرنے کا، اس لیے کہ وہ چاہے کتنے بھی بڑے اللہ والے ہوں، ان کے بارے میں یہ تو طے نہیں ہے کہ جو ہے ان کی مغفرت ہو چکی۔ کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بخشے بخشائے ہیں۔ بالکل جو ہے صحابہ اکرام کے واقعات ملتے ہیں کہ بعض صحابہ نے اس شہید ہونے والے صحابی کے بارے میں کہا یہ تو جنتی ہے، تو حضور نے ڈانٹا، تمہیں کیا پتا کہ یہ جنتی ہے کہ نہیں؟ تو جب صحابہ کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ یہ جنتی ہیں یا نہیں، تو پھر اور کسی کے بارے میں ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ بدگمانی کسی اللہ والے سے نہیں کرنا، ہر ایک مومن کے بارے میں یہی نیت رکھنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہوگی، اللہ نے ان کے درجات بلند کیے ہوں گے، تو اس کے لیے دعا کریں۔ ہاں، البتہ بعض مرتبہ بزرگوں کے، بعض جو اولیاء اللہ ہیں، ان کے مزاروں پر جانے کے بعد آدمی کو ان کے حالات زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر ان کی قبر ہوتی ہے وہیں پر ان کے آس پاس یا تو ان کی خانقاہ یا ان کا مدرسہ یا ان کے رہنے کی جگہ یہ ہوتی ہے، تو آدمی اس نیت سے وہاں جائے کہ بھئی ان کے حالات زندگی سے واقفیت حاصل کرے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہاں جا کر خرافات اور بدعات میں شامل ہونا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔